السلام علیکم جی، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں لرن ود ملک زوار، اور اس کے اوپر جو ہے وہ پنجاب پبلک سروس کمیشن اور فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے جتنے بھی پیپرز ہیں یا جتنا بھی ڈیٹا ہے اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ ہم نے PPSC کے 2023 کے جو پیپرز کو ڈسکس کیا ہے اس کی ہم نے علیحدہ پلے لسٹ بنا دی ہوئی ہے، اور میں امید یہ کرتا ہوں کہ آپ اس کو ایکسیس کر رہے ہیں۔ آج میں ایک کرونولوجیکلی ایک جو تحریک پاکستان یا پاکستان افیئرز کے کویشچن آتے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ہم ان کو کس طریقے سے تیار کریں ایک سیکوینس میں۔ تو بنا کسی دیری کے ہم اپنا ٹائم جو ہے ادھر جو ہے وہ یوٹیلائز کرتے ہیں۔ تو بر صغیر پاک و ہند میں اسلام محمد بن قاسم کے حملے سے قبل کس کے ذریعے پہنچ چکا تھا؟ تو تاجروں کے ذریعے جو ہے وہ بر صغیر میں اسلام پہنچ چکا تھا، محمد بن قاسم سے بھی پہلے۔ راجہ داہر کون تھا؟ سندھ کا حکمران تھا راجہ داہر جب محمد بن قاسم نے حملہ کیا۔ حجاج بن یوسف گورنر تھا۔ حجاج بن یوسف کون تھا جی؟ وہ گورنر تھا حجاج بن یوسف۔ حجاج بن یوسف نے راجہ داہر کو سبق سکھانے کے لیے سندھ کی طرف کسے روانہ کیا؟ تو محمد بن قاسم کو روانہ کیا۔ 712 میں محمد بن قاسم کس راستے سے سندھ پر حملے کی غرض سے روانہ ہوا؟ مکران کے راستے سے روانہ ہوا تھا جی۔ محمد بن قاسم کے حملے کے وقت مسلمانوں کے خلیفہ کون تھے؟ تو ولید بن عبد المالک جو تھے وہ مسلمانوں کے اس وقت کے خلیفہ تھے۔ محمد بن قاسم نے سندھ پر قبضہ کرنے کے بعد پہلا کام کیا کیا؟ جب انہوں نے سندھ پر قبضہ کیا 712 میں، تو پہلا کام انہوں نے کیا جی لوگوں کی مالی حالت بہتر کی۔ محمد بن قاسم نے کب سندھ پر حملہ کیا؟ تو 712 میں محمد بن قاسم نے سندھ پر حملہ کیا، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ سندھ کو باب الاسلام کہا جاتا ہے۔ بر صغیر جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کا اقتدار کس کی فتح سندھ سے شروع ہوا؟ تو محمد بن قاسم نے جب فتح کیا تب سے شروع ہوا مسلمانوں کا۔ اس کے بعد غزنوی حکومت کا بانی کس کو سمجھا جاتا ہے؟ تو البستکین کو، سبکتکین سے پہلے جی البستکین، تو اس کو جو ہے وہ غزنوی حکومت کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے کتنے حملے کیے؟ تو 17 حملے کیے، اور اس نے سومنات کے جو مندر کو بھی گرایا تھا گجرات میں۔ جنگ آزادی 1857 کا آغاز کہاں سے ہوا؟ تو میرٹھ سے ہوا تھا، جب 80 جو جوان تھے، جو فوجی تھے، انہوں نے کہا تھا جی ہم جو کاؤ یا گائے کے اور سور کے جو چربی سے بنا ہوا کارتوس ہے وہ ہم اس کو منہ سے نہیں لگائیں گے، تو تب سے انہوں نے بغاوت شروع کر دی۔ انگریزوں نے بر صغیر میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد 1600، مطلب ایسٹ انڈیا کمپنی 1600 میں بنی، اور 1613 میں انہوں نے یہاں پہ بنیاد رکھی تھی، ٹھیک ہے۔ بر صغیر میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا پہلا گورنر جو تھا وارن ہاسٹنگ تھا، بر صغیر میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا پہلا گورنر۔ جنگ باکسر کب لڑی گئی؟ تو 1764 میں جنگ باکسر لڑی گئی 1764 میں۔ بر صغیر سے ایسٹ انڈیا کمپنی کا خاتمہ 1858 میں ہوا۔ بر صغیر کا پہلا وائس رائے تھا جی لارڈ کیننگ، جو پہلا وائس رائے تھا وہ لارڈ کیننگ تھا۔ آخری وائس رائے جو تھا وہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن تھا، اور جو پینلٹیمیٹ وائس رائے یا سیکنڈ لاسٹ وائس رائے تھا جی لارڈ ویول۔ بر صغیر برطانیہ کے کتنے سال حکومت کی؟ بر صغیر پر برطانیہ نے کتنے سال حکومت کی؟ تو 90 ایئرز تک انہوں نے حکومت کی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے خاتمے کے بعد ہندوستان براہ راست کس کے زیر اثر چلا گیا؟ تاج برطانیہ کے، انڈر دا کراؤن جو ہے وہ چلا گیا تھا۔ جب تاج برطانیہ نے ہندوستان کا اقتدار سنبھالا تو انگلستان میں کس کی حکومت تھی؟ ملکہ وکٹوریہ کی حکومت تھی۔ جھانسی کی رانی کا کیا نام تھا؟ تو لکشمی بائی ان کا نام تھا جی، لکشمی بائی۔ کس معروف صوفی بزرگ نے اکبر کے دین الہی پر بھرپور تنقید کی؟ مجدد الف ثانی نے کی، اور اکبر نے 1582 میں جو ہے وہ شروع کیا تھا دین الہی، اور بیربل نے اس کو ایکسیپٹ کیا تھا پہلی دفعہ، اور اورنگزیب نے آ کے اس کو ابالش کر دیا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے قرآن مجید کا کس زبان میں ترجمہ کیا؟ تو آپ نے فارسی میں ترجمہ کیا، اور آپ 1703 میں پیدا ہوئے، 1762 میں وفات پائی، 1732 میں آپ حج کے لیے روانہ ہوئے مکہ، اور 1738 میں آپ نے فارسی میں ترجمہ کیا، اور اس کا جو نام تھا وہ فتح القرآن ہے، اور آپ نے
جو کتابیں لکھی ہیں حجت البالغہ اور فوز الکبیر ہے. یہ پریویس کویسچنز میں بار بار پوچھا گیا. جنگ آزادی کی پہلی گولی کس نے چلائی؟ تو منگل پانڈے نے جنگ آزادی کی گولی چلائی تھی. تو منگل پانڈے کی ایک مووی بھی ہے جس میں عامر خان ہیرو ہے، منگل پانڈے. سر سید احمد خان دہلی میں پیدا ہوئے. 1817 میں آپ پیدا ہوئے. اور سر سید احمد خان نے پہلا مدرسہ کہاں پر کھولا؟ تو آپ نے مراد آباد میں پہلا مدرسہ کھولا ہے جی. شاہ ولی اللہ 1703 میں پیدا ہوئے اور 1762 میں آپ نے وفات پائی. شاہ ولی اللہ کا اصل نام تھا محسن. شاہ ولی اللہ کا اصل نام کیا تھا؟ محسن ان کا اصل نام تھا. بر صغیر میں فرازی تحریک کا آغاز کب ہوا؟ 1828 میں ہوا جی. فرازی تحریک کا آغاز حاجی شریعت اللہ تھا جنہوں نے فرازی تحریک کا آغاز کیا. بر صغیر میں فرازی تحریک کے بانی حاجی شریعت اللہ ہیں. فرازی تحریک کا آغاز بنگال سے ہوا. شاہ ولی اللہ کے والد کا کیا نام تھا جی؟ شاہ عبد الرحیم ہے آپ کے والد کا نام. سید احمد شہید کس کے خلاف لڑے؟ تو سکھوں کے خلاف آپ لڑے تھے. اردو ہندی تنازع کب شروع ہوا؟ 1867 میں 1867 میں بنارس میں اردو ہندی کنٹروورسی سٹارٹ ہوئی تھی. دو قومی نظریہ کس نے دیا جی؟ سر سید احمد خان نے دیا. جب انہوں نے دیکھا کہ جو ہندو جو ہے وہ صرف اردو کو لے کے اتنا لڑائی کر رہے ہیں تو وہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، تو سر سید احمد خان نے دو قومی نظریے کی بنیاد رکھی. سر سید احمد خان کو سر کا خطاب کب ملا جی؟ ان کو 1888 میں سر کا خطاب ملا. وفد شملہ کی قیادت کس نے کی؟ سر آغا خان نے کی تھی. اور یہ 1905 میں گیا تھا شملہ کے مقام پہ. 35 لوگ تھے اور اس کا جو ڈرافٹ ہے وہ حسن بلگرامی نے لکھا ہے جی. جنگ آزادی کے دوران بغاوت کو پھیلانے کے لیے کون سی چیز اور نمکین چپاتی کو مختلف دیہات میں بھیجا جاتا تھا؟ تو کنول کا پھول تھا جی. دو چیزیں تھی، کنول کا پھول اور نمکین چپاتی جو ہے وہ جنگ آزادی میں بغاوت کو پھیلانے کے لیے یوز ہوتی، کنول کا پھول اور نمکین چپاتی. میثاق لکھنؤ کب ہوا جی؟ 1916 میں لکھنؤ پیکٹ ہوا تھا. کمیونل ایوارڈ کس نے مسترد کیا؟ تو کمیونل ایوارڈ کو مولوی مشتاق حسین نے مسترد کیا. اور کمیونل ایوارڈ 1932 میں ہوا تھا، 1932 میں. قرارداد لاہور پیش ہوئی 23 مارچ 1940 میں. پہلی گول میز کانفرنس کب منعقد ہوئی؟ تو 1930 میں پہلی گول میز کانفرنس ہوئی. 1930، 31 اور 32 یہ 3 ہوئی تھی. اور علامہ محمد اقبال نے 2 اٹینڈ کی ہیں. مسجد کانپور کا سانحہ 1913 میں ہوتا ہے اور 1913 میں جو ہے وہ مسلم لیگ قائد اعظم جوائن کرتے ہیں. مسجد کانپور کا سانحہ 1913 میں ہوتا ہے اور 1913 میں ہی مسلم لیگ قائد اعظم جو ہیں وہ جوائن کرتے ہیں. علی گڑھ یونیورسٹی کا قیام 1920 میں ہوتا ہے. جو ایم اے جو اسکول ہے وہ 1975 میں بنایا گیا. ایم اے کالج جو ہے وہ 1977 میں بنتا ہے. اور ایم اے کالج کا جب تھے تو اس ٹائم لارڈ لیٹن تھے یہاں پہ، جو وائس رائے تھے لارڈ لیٹن تھے. اور مسلمانوں اس کے بعد جو 1920 میں جو ہے یہی کالج جو ہے وہ یونیورسٹی میں کنورٹ ہو جاتا ہے. اس کے بعد مسلمانوں کو جداگانہ انتخابات کا حق ملتا ہے 1909 میں. ہندو مسلم اتحاد کا سفیر کس کو کہا جاتا ہے؟ محمد علی جناح کو. اس کو کہتے ہیں کہ ہندو مسلم ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی. تو سروجنی نائیڈو نے کہا تھا 1916 لکھنؤ پیکٹ کے بعد. انجمن حمایت اسلام کا ذریعہ آمدن کیا تھی؟ مٹھی بھر آٹا اسکیم ذریعہ آمدن تھی انجمن حمایت اسلام کا. انجمن حمایت اسلام 1884 میں دسمبر 1884 میں بنی. خلیفہ جو تھے یا پریزیڈنٹ تھے وہ حمید الدین تھے. مسلم لیگ کے قیام کی قرارداد کس نے پیش کی؟ تو نواب سلیم اللہ خان آف ڈھاکہ نے. مسلم لیگ کے نواب سلیم اللہ خان ڈھاکہ نے کہا تھا کہ جی مسلم لیگ کو بنا دیا جائے. اور انہوں نے 1911 میں جب کینسلیشن اور پارٹیشن آف بنگال ہوئی تھی تو انہوں نے جو ہے وہ چھوڑ دیا تھا اس کو، سیاست کو. جنگ آزادی میں کس کی برطرف شدہ فوج نے بھرپور حصہ لیا؟ تو اودھ کی برطرف فوج نے بھرپور حصہ لیا. ساہیوال میں کس نے انگریزوں کے خلاف جنگ آزادی لڑی؟ رائے احمد خان کھرل نے جو ہے وہ ساہیوال میں انگریزوں کے خلاف جنگ آزادی لڑی. 20ویں صدی کے آغاز میں مسلمانوں کو دوبارہ ہندو بنانے کے لیے کون سی تحریک چلائی گئی؟ تو سودیشی نہیں ہے، یہ شدھی ہے. 20ویں صدی کے آغاز میں مسلمانوں کو دوبارہ ہندو بنانے کے لیے کون سی تحریک چلائی گئی؟ تو سودیشی.
स्वदेशी तहरीक का मकसद किस मुल्क का बाइकआउट था? गैर मुल्की माल का बाइकआउट था, लेकिन जो दोबारा हिंदू बनाने के लिए थी वो शुद्धि थी। 1857 की जंग आज़ादी में कौन सी दो खातून ने हिस्सा लिया? तो हज़रत महल और झांसी की रानी ने 1857 की जंग आज़ादी में हिस्सा लिया था। हज़रत महल और झांसी की रानी। कानपुर की मस्जिद को कब शहीद किया गया? तो 1913 में, जब कायदे आज़म ने मुस्लिम लीग ज्वाइन की तो कानपुर की मस्जिद को शहीद किया गया। लियाकत अली खान ने कब मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की? तो 1922। तो कई जगह पे पीपीएससी में 1923 आया हुआ है, तो आप 1923 भी याद रख सकते हैं। शुद्धि तहरीक का बानी कौन था? स्वामी श्रद्धानंद। शुद्धि तहरीक का बानी स्वामी श्रद्धानंद था। साइमन कमीशन का सरबराह था सर जॉन साइमन। तो साइमन 1928 में आया। जलियांवाला बाग में पहुंचते ही किसने गोली चलाने का हुक्म दिया, जिससे करीबन 400 आदमी मारे गए? तो जनरल डायर ने कहा था जी। ठीक है, ये 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने कहा था कि आप गोली चला दें। तहरीक खिलाफत के कायद कौन थे? तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर थे। तहरीक खिलाफत का अख्ताम किस वाक़या के बाद हुआ? तो चोरी चौरा के वाक़यात के बाद हुआ था। पाकिस्तान का लफ्ज़ किसका तजवीज़ करता है? चौधरी रहमत अली का है। नो और नेवर पॉम्फलेट 1933 में इन्होंने दिया था। इनफील्ड राइफल पर किसकी चर्बी लगाई गई थी? गाय या सूअर की? जो मैंने आपको पहले बताया कि 1857 में मेरठ के जो जवान थे, फौजी थे, उन्होंने न मना कर दिया कि हम वो कारतूस नहीं चबा के खोलेंगे। ढाका में मुस्लिम लीग का क़याम कब अमल में आया? 1906 में आया। कायदे आज़म ने मुस्लिम लीग कब शमूलियत की? 1913 में। और 1913 में जो है मस्जिद कानपुर का वाक़या होता है। मुस्लिम लीग का पहला सदर दफ्तर कहाँ कायम हुआ? मुस्लिम लीग का पहला सदर दफ्तर अलीगढ़ में कायम हुआ। मुस्लिम लीग का पहला सदर दफ्तर अलीगढ़ में कायम हुआ। नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई। कायदे आज़म ने नेहरू रिपोर्ट के जवाब में क्या पेश किया? 14 नुकात पेश किए, 1929 में किए। और 1929 में ही ऑस्कर अवार्ड शुरू हुआ था। और 14 नुकात जो हैं वो अनायतुल्लाह मशरकी ने भी दिए थे कायदे आज़म के अलावा। कायदे आज़म ने 14 नुकात कब पेश किए जी? 1929 को किए। पाकिस्तान के कौमी झंडे की जो मंजूरी किसने दी? तो मंजूरी जो है वो कायदे आज़म ने दी थी, अमीरुद्दीन किदवाई ने बनाया था। पाकिस्तान के कौमी झंडे की मंजूरी जो है वो कायदे आज़म ने दी, अमीरुद्दीन किदवाई ने बनाया था। पाकिस्तान के कौमी झंडे का डिज़ाइन अमीरुद्दीन किदवाई ने बनाया। पाकिस्तान का कौमी तराना किस शायर ने लिखा? हफीज़ जालंधरी ने लिखा है। और हफीज़ जालंधरी की जो किताब है चिराग शहर, उसमें इनका जो है वो ये तराना लिखा हुआ है। और उस वक्त 723 लोगों ने ये सैंपल भेजे। और जो हैं हफीज़ जालंधरी 1900 में पैदा हुए, 1982 में उन्होंने वफ़ात पाई। और जो अगर उसकी बात की जाए कौमी तराने की, तो कौमी तराने में 80 सेकंड की ड्यूरेशन है, ठीक है, और 4 उसके स्टैंजाज हैं। और 11 अगस्त 1954 को उसको अडॉप्ट किया गया था। अल्लामा इकबाल को सर का खिताब 1922 में मिलता है। सरज़ी अहमद ख़ान को सर का खिताब 1888 में मिलता है। क्रिप्स मिशन जो है 1942 में आता है जी, क्रिप्स मिशन। जंग आज़ादी की आखिरी लड़ाई 25 नवंबर 1857 को कहाँ लड़ी गई? तो झांसी में लड़ी गई 25 नवंबर 1857 में। मुसलमानों ने कब यौम निजात मनाया, डे ऑफ डिलीवरेंस? तो 22 दिसंबर 1922 को मुसलमानों ने कब यौम निजात 22 दिसंबर 1922 को मनाया। करारदाद पाकिस्तान किसने पेश की? तो मौलवी फजलुल हक ने पेश की। सबसे पहले किसने करारदाद पाकिस्तान की तायद की? चौधरी खलीकुज़्ज़मान ने की। ठीक है। खातून में सबसे पहले किसने करारदाद पाकिस्तान की में हिमायत में तकरीर की? बेगम राना लियाकत अली ख़ान ने की। बेगम राना लियाकत अली ख़ान ने की। इसने करारदाद पाकिस्तान का उर्दू में तर्जुमा किया? मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने उर्दू में तर्जुमा किया। कायदे आज़म ने कब अपने मारूफ असूलों ईमान, इत्तेहाद, नज़्म व ज़ब्त का ऐलान किया? तो अक्टूबर 1941 को। कायदे आज़म ने कब अपने मारूफ असूलों ईमान, इत्तेहाद, नज़्म व ज़ब्त का ऐलान किया? तो आपने अक्टूबर 1941 में किया। उसके बाद है हिंदुस्तान छोड़ दो, क्विट इंडिया मूवमेंट, जो तहरीक इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कब शुरू की? तो अगस्त 1942 में। क्विट इंडिया मूवमेंट अगस्त 1942 को जो है वो गांधी ने लॉन्च की।
شو بوائے آف کانگریس کہتے ہیں مولانا ابوالکلام آزاد کو. قائد اعظم نے کہا تھا جی شو بوائے آف کانگریس ہے مولانا ابوالکلام آزاد. عبوری حکومت 1946 میں کس کو وزیر خزانہ بنایا گیا؟ تو نواب لیاقت علی خان وزیر خزانہ بنے. اس وقت جو تھی یہ 11 پروونسز میں تھی. 8 پروونسز کے اوپر کانگریس نے گورنمنٹ بنائی اور 3 پروونسز کے اوپر جو ہے وہ مسلم لیگ نے گورنمنٹ بنائی. محمد علی جناح کے لیے قائد اعظم کا خطاب کس نے تجویز کیا؟ میاں فیروز الدین نے کیا تھا جی قائد اعظم کا. محمد علی جناح کے لیے قائد اعظم کا خطاب میاں فیروز الدین نے. ٹھیک ہے، میاں فیروز الدین احمد. مسلم لیگ کا نام آل انڈیا مسلم لیگ سر محمد شفیع نے تجویز کیا تھا. مسلم لیگ کا نام آل انڈیا مسلم لیگ سر محمد شفیع نے کیا. قائد اعظم نے کب تک مسلم لیگ اور کانگریس دونوں کے ممبر رہے؟ 1913 سے 1920 تک. اور کانگریس انہوں نے 1906 میں جوائن کی اور 1913 میں مسلم لیگ جوائن کی. تو 13 سے 20 تک، 20 میں انہوں نے کانگریس کو چھوڑ دیا. تو 1913 سے 1920 تک وہ دونوں کے ممبر رہے. رولٹ ایکٹ آتا ہے جی مارچ 1919 میں. رولٹ ایکٹ آتا ہے مارچ 1919 میں. مولانا محمد علی جوہر نے کون سا اردو اخبار جاری کیا؟ تو روزنامہ ہمدرد ہے جو انہوں نے جاری کیا، اور کامریڈ جو تھا وہ انگلش میں جاری کیا. کانگریس نے کس گول میز کانفرنس میں شرکت نہیں کی؟ تو پہلی گول میز کانفرنس میں انہوں نے شرکت نہیں کی. قائد اعظم مسلم لیگ میں شامل ہوئے 1913 میں شامل ہوئے اور کانگریس کو 1906 میں جوائن کیا اور کانگریس کو 1920 میں آپ نے چھوڑ دیا. قائد اعظم کو بابائے قوم کا خطاب سب سے پہلے کس نے دیا؟ قاضی محمد اکبر نے دیا تھا. قائد اعظم کو بابائے قوم کا خطاب قاضی محمد اکبر نے. محمد علی جناح کو قائد اعظم کا خطاب میاں فیروز الدین نے دیا. یہ یاد رکھنا دو چیزیں کہ بابائے قوم کا خطاب قاضی محمد اکبر صاحب دے رہے ہیں اور محمد علی جناح کو قائد اعظم کا خطاب دے رہے ہیں میاں فیروز الدین احمد. تو تقسیم بنگال ہوتی ہے 1905 میں. لارڈ کرزن ہوتے ہیں اس وقت کے ہمارے وائسرائے، اور جو یہ انل ہو جاتی ہے تو یہ ہوتی ہے جی 1911 میں. اس وقت لارڈ ہارڈنگے ہوتے ہیں جی. رپورٹ کو کس مسلمان رہنما نے ہندی رپورٹ قرار دیا؟ تو مولانا الطاف حسین حالی نے. اس کے بعد ہیں جی ہندوستان چھوڑ دو تحریک، یہ دوبارہ ریپیٹ ہو گئے. اس کے بعد ہے ہمارے پاس بر صغیر پاک و ہند کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کا اعلان کب ہوتا ہے جی؟ 3 جون 1947 کا جو پلان ہے وہ 3 جون 1947 کا پلان ہے جو اعلان ہوتا ہے، اور اس کو 18 جولائی 1947 کو پارلیمنٹ سے جو برٹش پارلیمنٹ سے وہاں سے اس کو اپروو کروا لیا جاتا ہے. تو شملہ وفد کا مطالبہ تھا جداگانہ انتخابات، سیپریٹ جو ہیں الیکٹوریٹ ان کا تھا. نہرو رپورٹ مرتب کرنے والی کمیٹی کا سربراہ تھا گاندھی جی. نہرو رپورٹ جو مرتب کی گئی ان کا جو سربراہ تھا اس کمیٹی کا تو وہ تھے گاندھی جی، جو انہوں نے کیا تھا، جو ان کی سربراہی کر رہے تھے. تو یہ تھے 100 کویشچن. 100 جو ہیں وہ باقی ہم نیکسٹ جو ویڈیو بناتے ہیں. تو یہ وہ کویشچن ہیں جو پاکستان افیئرز کے بار بار کسی نہ کسی طریقے سے پوچھے جاتے ہیں. اور اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ کے سامنے جو ہے آپ نے جانا ہے یہاں پہ گوگل پہ، یہاں پہ یوٹیوب پہ آنا ہے اور یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے لرن ود ملک زوار، اور یہاں پہ اگر آپ اس کو چیک کرتے ہیں تو اس کے اوپر کافی جو ہے وہ پلے لسٹ بنی ہوئی ہے، آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں. یہاں پہ یہ جناب پاکستان افیئرز کی پلے لسٹ ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کو سارا ڈیٹا جو ہے وہ مل جائے گا. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس جو ہے وہ باقی جو ہے وہ پلے لسٹ بھی آپ کو مل جائے گی جو پاکستان افیئرز کے علاوہ سارے پیپرز کی بنائی گئی ہے. جیسے میں آپ کو یہاں پہ دکھا دوں تو پاسٹ پیپرز کی یہ پلے لسٹ بنی ہوئی ہے، آپ ان کو ضرور ایکسیس کریں. یہ وہ چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں جو آپ کی یہ وہ پیٹ کویسچن ہیں جو آپ کی تیاری میں بڑے مددگار ثابت ہوں گے. تو آپ ضرور چینل بھی سبسکرائب کریں، دوسرے بھائیوں دوستوں سے بھی شیئر کریں تاکہ یہ انفارمیشن زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائی جا سکے.